جن میں انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور پھر ان کو دنیا ہی میں اس کی سزا ملی آخرت کی سزا سے پہلے۔ چنانچہ یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے پیغام ملا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو صحیح طرح سے سمجھتے، مانتے اور اختیار کرتے، انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، اس کو اہمیت نہیں دی، اس کی جگہ پر دنیاوی اغراض مقاصد کو زیادہ پریفرنس دی، تو اس کے بعد اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ ان کے اوپر بار بار لعنت کی گئی۔ لعنت ظاہر ملامت، یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جس پر یہ کی جا رہی ہے وہ اب اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے محرومی سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے۔ وہ اگر کسی فرد یا قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اب اس قابل نہیں رہی کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، اسے مزید موقع ملے، تو یہ گویا کہ اس فرد یا قوم کی جانب سے جرم، زیادتی، ناانصافی کی آخری انتہا ہو چکی، جس کے بعد اب اللہ کی جانب سے ان کو مزید مہلت ملنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہے، داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی۔ داؤد علیہ السلام سے آپ سمجھیے کہ بنی اسرائیل کے سیاسی عروج کے دور کا آغاز ہوا، اور مسیح علیہ السلام ان کے آخری نبی، آخری رسول تھے۔ تو یہ گویا کہ اس پورے دور میں جب جب انہوں نے نافرمانی کی، تب تب ان پر اللہ کی طرف سے ان کو سزا بھی ملی اور پیغمبروں کی زبانی ان پر ملامت بھی کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے خدا کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے کوئی وقتی نافرمانی جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہے اور پھر انسان اصلاح کر لیتا ہے۔ ایک غلط فہمی ہوتی ہے جس میں کہ انسان کے پاس کچھ دلائل ہوتے ہیں، دلائل کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن وہ کوئی ضد ہٹ دھرمی کی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک یہ کہ انسان نافرمانی کرے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے اور حدود کو توڑنا شروع کر دے بغیر کسی دریغ رکاوٹ کے۔ تو فرمایا کہ یہ جب ان کا رویہ ہوا اور انہوں نے اللہ کی حدود کو پھلانگنا شروع کیا، تو ان کے اوپر لعنت، ملامت کی گئی داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکتے تھے برائی سے ایک دوسرے کو جب وہ اس کو کرتے۔ یعنی ان کے اس اللہ کی پکڑ اور اس کی ملامت کی زد میں آنے کی وجہ یہ بنی کہ ان کے معاشرے میں ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کا جو طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اصل میں جان ہے کسی سوسائٹی میں اصلاح کے لیے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر برائی، خرابی، گناہ یہ پھیلتے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، انسان
غلطیاں کرتا ہے، بعض اوقات اس کے اندر غلط رجحانات بڑھ جاتے ہیں۔ انسان ہے کمزور، دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں انسان کو اس کی جانب رغبت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ایک اچھے انسان کو، یعنی بنیادی طور پر ایک بھلے انسان کو جب توجہ دلائے گا تو وہ رک جائے گا، لیکن اگر ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ اٹس نان آف آر کنسرنز، یہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، تو پھر وہ وبا پھیلے گی، پھر آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے، اور پھر یہی نہیں ہوگا کہ جو لوگ غلطی کر رہے ہیں وہ غلطی کریں گے، سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اس تمثیل میں بیان فرمایا کہ جس میں آپ نے بتایا کہ معاشرے کی مثال ایک ایسی کشتی کی سی ہے کہ جس کے دو درجے ہیں، ایک اوپر کا درجہ ہے اور ایک نیچے کا درجہ۔ نچلے درجے میں رہنے والے لوگ اگر یہ سوچیں حماقت میں اپنی کہ بھائی بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو کیوں نہ ہم وہیں پر فرش میں چھید کر دیں اور پانی براہ راست دینا شروع کر دیں، اور اوپر والے کہیں کہ یہ تو اب ان کا ہی کام ہے، ہم اس سے کیا کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ کشتی ڈوبے گی، اور نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی سب ڈوب جائیں گے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر کسی برائی کا پھیلنا یہ در حقیقت ایک خطرے کی علامت ہوتی ہے، اور اس میں جو زندہ معاشرے ہوتے ہیں اس میں لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے برائی سے تمیز سے روکنا چاہیے، ہمدردی سے روکنا چاہیے، اس جذبے سے روکنا چاہیے کہ دوسرے کی اصلاح ہو، نہ کہ ذلیل کرنے کے انداز میں روکنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ اصلاح ہو مزید بگاڑ پیدا ہو۔ لیکن اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ برائی پھیلے گی، اور انسان کے اندر شیطان کے داخل ہونے کے بہت دروازے ہیں، اور انسان کمزور ہے، وہ اگر یہ حملے بار بار ہونے لگے اور وہ اپنے اوپر رکاوٹ کا کوئی امکان پیدا نہ کرے تو پھر خرابی کو روکنا پھر وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ ہم کو نظر بھی آتا ہے، آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے جیسے دھیرے دھیرے برائی پھیل رہی ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے جی ہمارا کیا کنسرن ہے، ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہوا کیسے، یعنی گویا کہ یہ آیت پچھلی آیت سے مزید آگے بڑھ کر یہ بتا رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا ایسا غضب، اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے یہ اتنے آگے برائی میں کیسے بڑھ گئے کہ اللہ کے پیغمبروں کی زبانی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ اب ایک کلیکٹیو برائی ہو گئی، یہ اب کسی فرد کی برائی نہیں ہے، پورا معاشرہ بہت برا ہے کہ جو کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اب اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ جو میں نے کہا نا اب اس کا نتیجہ یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نظم کلام، پچھلے جملے سے اگلے جملے کو اس کے کانٹیکس میں جوڑنا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سوں کو کہ وہ دوستیاں گانٹتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہسٹری سے بات نکال کر یہاں پہنچا دی، یثرب میں، مدینہ منورہ میں، کہ یہ ان کے بڑے کرتے تھے، ان کے اندر بھی یہی خصلت پیدا ہوئی، اور اب حال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ پیغمبر کے جو ان کی اپنی کتابوں کی پیشنگوئیوں کے مطابق آئے، جو
اپنے وجود سے، اپنی کتاب سے، اپنی دعوت سے یہ بات بالکل واضح کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے وہی پیغمبر ہیں کہ جن کا ان کو انتظار تھا. ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان پیغمبر کے ان انکار کرنے والوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ان کو مکے سے نکال دیا، یہ ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. یعنی آدمی جب گرتا ہے اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ ان کی کہ جن کی ان کو تائید کرنی تھی، جن کو سپورٹ کرنا تھا، جن کے لیے اللہ نے ان کو صدیوں سے تیار کیا تھا، وہ ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے جو ان کے مخالفین، ان کے دشمن، ان کو نکالنے والے ہیں، ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. تو یہ برائی جب پھیلتی ہے تو اس کے بعد اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. انسان اسفل بن جاتا ہے. سافلین یعنی جب وہ گرنے والا بنتا ہے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ اسفل السافلین، یہ اسفل السافلین نہیں ہے، وہ ہوا ثم رددناہ اسفل بغیر الف لام کے سافلین، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ انتہا درجے کا میں گر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گرنے والا بنا، سافلین، اس کے اندر گرنے کا رجحان پیدا ہوا. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب انسان خود سے برائی کو برائی جاننے کے باوجود اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ برائی کے اس کو حوالے کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو ان لوگوں سے دوستیاں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، نہایت برا ہے جو وہ اپنے لیے آگے سامان بھیج رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے نا کہ ہم جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، خاص طور پر اخلاق، دین کے معاملے میں، صحیح اور غلط کے معاملے میں، تو اصل میں ہم آگے کی زندگی کے لیے اپنا بھیج رہے ہیں ریکارڈ، اپنے اچھائی یا برائی کہ جس کا نتیجہ نکلے گا. ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یعنی ان کا تو خیال یہ تھا کہ اگر کبھی کسی کی پکڑ ہوئی بھی ان میں سے، یہودیوں میں سے، تو چند دنوں کے لیے ہوگی، ایام معدودہ. لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو رویہ اختیار کیا ہے، اس رویے کے نتیجے میں اب ان کے لیے عذاب ایک دو دن کا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشگی کا ہوگا. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، یعنی ان پیغمبر پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ ان جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو دوست نہ بناتے. یعنی پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان کو اپنا دوست بناتے جنہوں نے کہ اس حق کا انکار کر دیا کہ جو حق ان کی کتابیں گواہی دیتی ہیں اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ اب تمام انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، وہ ان کا کبھی ان کو دوست نہ بناتے. فرمایا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہو چکے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی اللہ کے دین کے دشمنوں سے دوستی کرنا یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ نافرمان ہے. کوئی اچھا انسان، کوئی سچا دیانتدار انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو انسان کا جو اخلاقی وجود ہے، انسان کی جو مورل پرفارمنس ہے، اصل میں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں، کس طرف جھکتے ہیں. تو اس دنیا میں اصل کشمکش انسان کے اندر خیر اور شر، اچھائی اور برائی کے درمیان ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ ہوتے سچے تو یہ کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اب
نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے ساتھ دشمنی میں لوگوں میں سب سے زیادہ شدید الیہود، ان یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ، اور تم لازماً پاؤ گے، اقربہم، ان سے قریب، سب سے زیادہ مودتاً، محبت میں، ہمدردی میں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان لائے، الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عام وہ مسیحی عیسائی نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے بارے میں یہ باقاعدہ بیان کرتے تھے کہ ہم نصرانی ہیں۔ انہیں مسیحیت یا مسیحی ہونے یا عیسائی ہونے پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسیح علیہ السلام ہی کے پیغام سے وابستہ کرتے تھے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سینٹ پال اور اس کی دعوت سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت اور یہودیت سے الگ ایک گروہ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول تک ابھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو سینٹ پال کے نہیں، بلکہ مسیح علیہ السلام کے ایک شاگرد جو سینٹ پیٹر تھے، ان کے فالوورز تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے جو 12 شاگرد تھے، ان میں سے ظاہر ہے سبھی نے اپنے اپنے طور پر دعوت دی۔ سینٹ پال تو ان 12 میں شامل بھی نہیں تھے، لیکن سینٹ پیٹر کے بارے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا کام کیا، اور ان کے اپنے بہت سے لوگ تھے کہ جو ان کی دعوت کے نتیجے میں ان کے قریب آئے، اور وہ تھے کہ جو صحیح مسیح علیہ السلام کے پیغام کے ماننے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور جب ان کے پاس ان پیغمبر کی دعوت پہنچی تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو وہی دعوت ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماننے والے دنیا میں اور خطوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ بوزنیا میں جو اب مسلمان ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی تاریخ سے بھی کہ ان کے جو بڑے تھے وہ بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ جو پہلے مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن مسیح علیہ السلام کے ایسے ماننے والے تھے کہ وہ ان کی اصل صحیح جو دعوت تھی اس کے پیروکار تھے۔ چنانچہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو قبریں تھیں وہ بھی ایسی تھیں، ہمیں ان کے بارے میں جو احوال معلوم ہوتے ہیں ان میں ان کے ہاں نماز کا اہتمام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اس طرح کے لوگ اور علاقوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ اکا دکا ہوئے، بلکہ سب کے سب ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پوری کمیونٹی انتظار کر رہی ہے ایک اللہ کے پیغمبر کے آنے کا، اور وہ متفق ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، تو جب وہ آ گئے تو پھر ان کے ہاں اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں تھا، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح کے لوگوں کا ذکر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ جب وہ کسی گروہ کا وہ کرٹیسائز کرتا ہے اہل کتاب کو ان کے غلط رویوں پر، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے بار بار کہ یہ سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی پچھلے لوگ تھے اہل کتاب سارے کے سارے مجرم تھے اور ان کے ہاں کوئی خیر نہیں تھا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ اس گروہ کا ذکر کر رہا ہے کہ جو ان میں اچھے حق پسند تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والے ہی کہہ کے ایڈریس کر رہے ہیں نا، کرسچنز کو اور یہودیوں کو۔ یعنی اس میں وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کا انکار کر دیا وہ تو ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ تو ایک پیغمبر برحق کے منکر ہوئے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ
سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت کی ہے کہ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کے میں جائیں گے. یعنی ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اچھے تھے اور وہ لوگ بھی تھے کہ جو برے تھے. جو اچھے تھے وہ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جو برے تھے وہ اپنے انکار پر اڑے رہے. اب کے زمانے سینٹ پیٹر، ہاں سینٹ پیٹر، ان کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ شمون، خلیفہ راشد شمون، یہ ان کا نام تھا. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے اندر علماء بھی ہیں اور راہب بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. یعنی نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اللہ والے ہیں اور صحیح عالم ہیں، اور ان کے اندر یہ تکبر نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھ لیا، سیکھ لیا، مان لیا، بس وہی حق ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی اور حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ بھی تکبر ہی کی ایک شکل ہے، ایروگنس کی، کہ آدمی بطر الحق، حق کے آگے اکڑ جائے کہ میں نے اس کو نہیں سننا، میں نے اس کو نہیں ماننا. یہ انسان کے اندر ضد پیدا ہو جاتی ہے. ضد بعض اوقات وقتی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات غلط فہمی بھی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی مشکل خوفناک چیز ہے جس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا. پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر آپ متاثر ہوتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کے اوپر کسی اچھے شخص، اچھے گروہ کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. وہ غلط فہمی انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر ضد یہ ہوتی ہے، یعنی اب جب کوئی آدمی پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے تو اب اس میں دو پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر حق پسند ہونے کے باوجود ایک انفارمیشن کی وجہ سے کسی کے مخالف ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاثر لیا کہ آپ نے کہا بس ایسی کی تیسی، اب تو ہم سنیں گے ہی نہیں، اب ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ تھے یہ تکبر نہیں کرتے تھے، یہ ضد، یہ انہوں نے حق کے معاملے میں ضد اختیار نہیں کی تھی. وہ جو اہل کتاب تھے، وہ یہود و نصارہ، کہ جنہوں نے کہ اس معاملے میں باقاعدہ وہ اکڑ گئے اور دوسری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ محروم ہو گئے. تو فرمایا کہ ان کے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لا یستکبرون، یہ تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کی بات کو سننے سے انکار نہیں کرتے، کہ جو یہودیوں کی ایک بیماری تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ہم ان امیوں میں سے، ان پڑھ لوگوں میں سے ایک پیغمبر کو کیوں مانیں. یہ ان کے ہاں بیماری پیدا ہو گئی تھی. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول، اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، ترى اعینہم تفیض من الدم، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے حق کو پہچان لیا. حق کو پہچان لینے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، ایک بعض اوقات انسان کے آنسو بڑی چیز ہیں. آدمی غم میں بھی آنسو نکلتے ہیں، بعض لوگوں کے خوشی میں نکل جاتے ہیں، اور بعض اوقات اعتراف حق میں نکلتے ہیں. او مائی گاڈ، دس از ٹرو، یہ تو بالکل وہی چیز ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، کتنی بے چینی سے ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ دیکھو یہی ہے. تو یہ ان کے آنکھوں سے حق بات کو پہچان لینے کے بعد ان کے یہ تاثر تھا، ان کے یہ ظاہری ایک ریئیکشن، رسپانس تھا. یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے،
فاکتبنا مع الشاہدین، تو تو ہمیں لکھ دے شاہدین کے ساتھ، یعنی گواہی دینے والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے نام کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ دے کہ جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس کا اظہار کریں، اور ہم اس بات کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارا نام ان کے ساتھ لکھ دیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور وہ جو آ گیا ہمارے پاس حق میں سے۔ یہ بڑی ایک اچھی سمجھانے والی آیت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے۔ اللہ پر ایمان اگر کسی کو ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغام، کوئی سچائی اللہ کی طرف سے آئے اور بندہ اس کو نہ مانے۔ تو بات انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو ہمارے پاس آ گیا حق میں سے۔ یعنی یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے جو نہیں مانتے کہ دیکھو تم ہمارے پیغمبر کے پیغام کو ٹھکرانے کے نتیجے میں تم اللہ پر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہو، یعنی حقیقی ایمان تم سے اب دور ہو گیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم کیوں نہ ایمان لاتے جبکہ ہم تو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ أَن يُدْخِلَنَا، ہم تو اس کی توقع رکھتے ہیں کہ داخل کرے ہم کو ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین میں۔ یعنی جب ہماری یہ خواہش تھی اور ہے اور ہم اس کے متمنی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم حق بات کو نہ مانیں؟ کیوں نہیں مانے؟ یہ بڑی خوبصورت ایک دعوت ان کو دی جا رہی ہے، دوسرے اہل کتاب کو، کہ تم بھی آؤ۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ ایک جانب تمہارا گروہی تعصب ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا میل ملاپ ہے، اور دوسری جانب یہ حق ہے کہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ، میں نے دیکھا، ابھی مجھے تجربہ ہوا، میں حیران رہ گیا کہ ایک دو اچھے اسٹوڈنٹس تھے اور وہ نقل کروا رہے تھے۔ یہ تمہیں کیا پرابلم ہوئی؟ وہ معلوم ہوا کہ ایک پریشر ہوتا ہے، ایک پیئر پریشر ہے، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم نے بے ایمانی کرنی ہے، تو پھر وہ بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں آبویسلی آدمی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، میرے پاس صحیح بات آ گئی ہے، میں آپ کے کہنے پہ جھوٹ کیسے بولوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کہنے پہ غلط کام کروں؟ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر دوں؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی توقع رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صالحین ہیں، نیک ہیں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے جو کچھ انہوں نے کہا اس کے نتیجے میں فیصلہ کیا کہ وہ ان کو صلہ دے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں کی شکل میں کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ ہے بدلہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کا۔ یعنی محسن کہتے ہیں جو ایکسلنس کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جو دین کے معاملے میں اس مقام کو جستجو کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے کہ جو بہترین ہے۔ یعنی ایک ظاہر ہے کہ دین سے وابستگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بس روٹین میں ایک کام کر لیں، ذمہ داری بس پوری کر دیں، اور ایک یہ کہ آپ اس کی بہترین شکل میں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ یہی بدلہ ہے محسنین کا، یعنی جو اللہ کے پیغام کو اس کی بہترین شکل میں اختیار کرنا چاہتے ہیں، ٹال مٹول نہیں کرتے،
but they are really serious about it. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا جان بوجھ کر اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو. ظاہر ہے کہ یہاں کفرو سے مراد جان بوجھ کر انکار ہے، نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان کلیئر ہونے کی وجہ سے نہ ماننا، یہ انکار نہیں ہوتا. انکار یہ ہے کہ آپ کو بات پہنچ گئی، آپ پر واضح ہو گئی، اور پھر آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں اور تکذیب کر رہے ہیں اس کو. یعنی ایک تو یہ کہ انکار کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو آپ جھوٹ قرار دے رہے ہیں. فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو دوزخ والے ہیں. اب اس کے بعد سورہ مبارکہ ختم ہو گیا اپنے مضمون کے لحاظ سے. سورہ تو بھی جاری ہے، مگر سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمانی تھی وہ پوری ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہیں. آپ کو یاد ہوگا، یاد رہنا ویسے مشکل ہے اس لیے کہ میں بہت گیپس آتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ذہن میں شاید آ جائے کہ سورہ نساء کے آخر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. سورہ 4 سوال تھے اور 4 سوالوں کے جواب دیے گئے تھے. اباؤٹ آپ کا یہ 4/5 سورہ کے ختم ہونے کے بعد یہاں یہ آیت نمبر 82 غالباً 86 اس پر سورہ کا اصل مضمون مکمل ہوا، اور 5 سوالات ہیں جو پیدا ہوئے کہ جن کے اب جوابات دیے جا رہے ہیں. ہر سوال کا جواب یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے. یہ بات کہ یہ دونوں صورتیں جوڑا بھی ہیں، اس کی ایک پہلو، ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے. صورتیں جوڑا جوڑا کیسے ہوتی ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک یہ پہلو بھی ہے کہ یہ قرآن میں اور کہیں نہیں ہوا سوائے سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اور جگہوں پر بعض سوالوں کے جواب نہیں دیے، اس طرح سے نہیں دیے. سورہ نور میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کو آگے جا کے مزید ان پہ سوالوں کے جواب دے دیے، مگر یہ کہ جو بالکل آخر میں اس طرح سے یہ ان 2 صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ ہے. پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلی 2 آیات جو اس سورہ مبارکہ کی ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم کو جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو کھاؤ، جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے تم بچو، اور اپنی قسموں کو تم پورا کرو، جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. ظاہر ہے کہ جب یہ بات مسلمانوں نے سنی ہوگی تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ہم نے بعض موقعوں پر بعض جانوروں کو نہ کھانے کی قسم کھا لی. ظاہر ہے کہ ایک دور میں یہ بالکل ممکن ہے، جب آپ کے پاس دین کی روشنی واضح طور پہ موجود نہ ہو تو بعض اس طرح کی چیزیں آدمی کر سکتا ہے. اب ایک جانب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو جانور حرام نہیں کیے ہیں، حلال کیے ہیں، ان کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی قسمیں، یعنی اپنے معاہدے توڑنے نہیں ہیں. تو یہ اب ایک ڈیلیما تھا، ایک پرابلم تھی جس کے شکار ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، جائز کی. یعنی جو پاکیزہ کھانے، جو پاکیزہ جانور تمہارے کھانے پینے کے لیے حلال ہیں، تم ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے تمہارے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی نعمتیں تمہارے لیے فراہم کی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ان میں اگر کسی چیز کو ناجائز کرنا ہے
تو یہ اللہ کا فیصلہ ہونا چاہیے. کسی انسان بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر حرام کرے. خدا تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں جو کچھ اس نے انسانوں کو دیا ہے انسان ان سے فائدہ اٹھائے. یعنی he wants us to enjoy, to feel good, تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو یہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ڈش، کوئی سبزی، کوئی گوشت زیادہ اچھا لگتا ہے، کسی دوسرے کو اس کی جانب رغبت نہیں ہے، تو یہ حرام حلال کرنا نہیں ہوتا. بعض اوقات ظاہر ہے کہ طبی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے آدمی کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، زیادہ اختیار کرتا ہے، یہ بھی وہ چیزیں مذہبی دینی وجوہ کی بنیاد پر کہ آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا یا ثواب کم ہوگا یا ثواب زیادہ ہوگا. یہ جو ثواب گناہ کی بات ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ نے اپنے نمائندے، اپنے پیغمبر اسی لیے بھیجے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، یہ تمہیں ہرگز نہیں کرنا کہ تم جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں وہ تم اپنے اوپر حرام کر دو اور حد سے آگے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی ان سے اس کو بیزاری اور نفرت ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنے ہاتھ میں شریعت لے لیں اور اپنی منمانی کریں. فرمایا کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے حلال پاکیزہ. یعنی جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے جو پاکیزہ ہے، جس کو اس نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ کھاؤ. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس کو کہ تم نے مانا ہے. یعنی یہ تم نہیں کر سکتے. یہ ظاہر ہے کہ خاص طور پر اس میں جو سخت لب و لہجہ ہے یہ ان مذہبی لوگوں پر ہے کہ جو اپنے طور پر لوگوں کے اوپر سختیاں کرتے ہیں اور ان کے لیے بعض چیزوں کو مذہبی طور پر حرام کر دیتے ہیں خواہ مخواہ اپنے اوپینینز کی وجہ سے. آپ کو کسی معاملے میں کوئی اوپینین ہے آپ کی، آپ کہیں کہ یہ ہمارے پاس دلائل ہیں، اس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں، مگر دلائل کے بغیر یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آپ کہیں جی فلاں صاحب نے کہا ہے. بڑی ادب اور معذرت کے ساتھ فلاں صاحب ہوتے کون ہیں؟ فلاں صاحب کے علم میں اگر کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں تاکہ ایک عام بندہ اس اعتماد کے ساتھ کسی چیز کو کھانے کی طرف مائل ہو یا کھانے سے رکے کہ جس کو کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اسے حلال کرے یا حرام کرے. تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ کسی کا یہ پریروگیٹو نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی اس طرح کی بات کہے. اگر کسی کو بات کہنی ہے تو وہ دلائل کے ساتھ کہے. یہ کیسے ہمارے ہاں بات مشہور ہو گئی کہ آپ کو کسی عالم کی بات بغیر دلیل کے قبول کرنی ہے، یہ بڑی بڑی خطرناک چیز ہے. سوالوں میں نہیں آپ نے کرنا چاہیے جناب. جیسے ڈاکٹر الکوہل دے دیتے میڈیسن میں، میڈیسن ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ ضروری ہے. جو الکوہل اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اپنے زیادہ والیوم میں وہ اس کا قطرہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ اس سے وہ نشہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو اس کا کم والیوم کا نہ استعمال کرنا ہے یہ احتیاط کا تقاضا ہے اور احتیاط ہی کرنی چاہیے. ہماری ادویات میں اس کا کوئی عنصر آئیڈیلی انگریڈینٹ نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی اب دوا ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اس طرح کی ہیں، تو پھر بادل ناخواستہ کم سے کم جتنا بھی ہو سکے اس کو اگر کوئی کرے گا
تو امید ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اسی اصول پر کہ جب کوئی چیز ناگزیر ضرورت بن جائے اور آپ اس کو غیر باغم ولا عادن، بغیر شوق رغبت کے اور اتنا کہ جتنا ضرورت ہے استعمال کریں گے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ جائز ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ۔ مگر آئیڈیلی مسلمانوں کو، مسلمان ڈاکٹرز، فارماسسٹس ایٹسیٹرا کو، حکیموں کو چاہیے کہ وہ ایسی ادویات تیار کریں کہ جو اس طرح کی چیزوں سے بالکل خالی ہوں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب یہ بات آئی جو اصل بات ہے کہ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا تمہارا باللغو فی ایمانکم، ان قسموں پر کہ جو تم لغو کھاتے ہو بغیر ارادے کے۔ دور بدل گیا، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کے ملنے والوں میں کوئی ہے ایسا، میرے بچپن میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے تھے، اللہ کی قسم، بائی گاڈ، اب بائی گاڈ والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک زمانے میں لوگ بس کہتے بائی گاڈ، بائی گاڈ یہ ہو، بچے کہتے ہیں جیزس، اللہ اکبر، مائی گڈنس، نہیں یہ تو یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ اصل میں اس میں وہی بائی گاڈ ہے جو اس طرح آ گیا ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے اس چیز سے۔ یہ جو قسمیں ہیں یہ لغو ہیں، غیر ارادی طور پر۔ دیکھیں جی، بچوں کو آپ نے اور ہم نے انگریزی سکھانے کا جو عزم مصمم کیا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا نا، اس لیے کہ زبان جو ہے وہ صرف زبان نہیں ہوتی۔ میں نے یہ چیز جا کے سیکھی جاپان میں۔ جاپان اپنی تہذیب ثقافت میں ایک انڈیپینڈنٹ ایک قوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی، تو اس لیے آپ اب کوئی خارج سے کوئی چیز نہیں گھس سکتی۔ تاہم ظاہر ہے جب ہم نے حرکت کر لی ہے تو اب ہمیں اس کے جو ڈیمیجز ہیں اس کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، مگر وہ مواخذہ کرے گا اس پر کہ جو تم قسمیں دل کے ارادے سے کھاتے ہو۔ یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کا اصول ہے کہ اگر کوئی آپ سے غیر ارادی طور پر ایسے ہی ہو گئی غلطی، قسم بھی اس میں سے ہے، تو وہ اتنی قابل مواخذہ نہیں ہے، اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، تو جان بوجھ کر اگر تم نے قسم کھائی ہے تو پھر وہ تم سے اس کا مواخذہ کرے گا۔ اس معاملے میں یعنی تم نے کوئی جان بوجھ کر قسم کھا لی ہے، اگر تمہیں اس قسم کو توڑنا پڑے، کیوں توڑنا پڑے؟ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اگر اس قسم کو نبھایا تو اس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی ہو جائے گی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، یا آپ نے جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ کسی جانور کو کہ جو آپ کے لیے حلال تھا، اپنے اس میں نادانی میں یا جہالت میں آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا اور قسم کھا لی کہ آپ اس کو نہیں کھائیں گے، تو اس صورت میں پھر قسم توڑنی بعض صورتوں میں تو جائز ہے، بعض صورتوں میں ضروری ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ ایسا کرے تو فکفارتہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، وہ اوسط درمیان کا کھانا، اس معیار کا کہ جو تم عام طور پر کھلاتے ہو اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہننے کے کپڑے دیے جائیں ان کو، یعنی 10 کو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد، جو ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکے، کوئی چیز بھی جسے میسر نہ ہو، فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ان کی قسموں کے توڑنے کا کفارہ ہوگا۔ اذا حلفتم،
تمہاری قسمیں توڑنے کا کفارہ ہوگا اذا حلفتم، جب کہ تم قسم کھا بیٹھتے ہو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی ان کو پورا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ آیت جو آتی ہے نا، کذالک یبین اللہ لکم، یہ ان مقامات پر آتی ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے سے بیان کردہ کسی بات کی مزید وضاحت کرتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے بالکل شروع میں قرآن کے نزول کے آغاز کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں اور چیزیں بھی ہم کریں گے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، ہمارے ہی اوپر اس کا جمع کرنا اور پڑھ کے سنانا ہوگا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب ہم اس کو پڑھ کر سنائیں تو آپ بھی اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. یعنی جبرائیل علیہ السلام جب پڑھیں گے تو حضور پیچھے پیچھے پڑھیں گے. اور اس میں آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، یہ سورہ قیامہ میں ہے. پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان بھی کریں، واضح بھی کریں. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کچھ واضح کرتے ہیں تو یہ آیت کا ٹکڑا آ جاتا ہے کہ اسی طرح سے ہم واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہارے ذہن میں ایک تردد، ایک اشکال، ایک سوال پیدا ہوا اور اس نے اس کو واضح کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ کی شکر گزاری کا ایک موقع بن گیا. میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. آیت نمبر 78 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی نہیں لائے تھے، اور یہ فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا. یعنی بنی اسرائیل میں اس زمانے میں بھی کافر ہوتے تھے. اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا تعلق مسلمان ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو رویے سے ہے، اس کا تعلق تو عمل سے ہے، اس کا تعلق تو انسان جو کچھ کرتا ہے اس سے ہے، ایٹیچیوڈ سے ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے رہے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے. ترا کثیرا منہم، اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں، یتولون الذین کفروا، کہ جو دوستی کر رہے ہیں ان سے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا قرآن کا، پیغمبر کا. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت برا ہے کہ جو انہوں نے بھیجا آگے اپنے لیے. ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ غضب ہوا اللہ کا ان پر. وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ مانتے اللہ کو اور نبی کو، ان نبی کو، وما انزل الیہ، اور جو کچھ ان پر نازل ہوا، متخذوہم اولیاء، تو وہ ان کو دوست نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، مگر ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ لازماً پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمنی کے لحاظ سے اہل ایمان کے ساتھ ان کو کہ جو یہودی ہیں. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کو کہ جنہوں نے شرک کیا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ لازماً پائیں گے ان میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہمدردی محبت کے لحاظ سے للذین آمنوا، یعنی اہل ایمان کے ساتھ. الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں.
ذالک بأنہم منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں علماء بھی ہیں اور راہب ڈرنے والے بھی ہیں اللہ سے، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولُ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کو کہ جو رسول پر اترا نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو کہ اس میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ دے ہم کو گواہوں کے ساتھ، یعنی ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں شامل کر دے، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس پر کہ جو آ گیا ہمارے پاس حق میں سے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم داخل کیے جائیں گے، داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ، فاثابہم اللہ بما قالوا، تو فیصلہ کیا اللہ نے ان کے بارے میں اس پر کہ جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخلے کا کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بہترین عمل رویہ اختیار کرنے والوں کا بدلہ ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام کرو اپنے اوپر ان پاکیزہ کھانوں کو کہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے ان کو، پسند نہیں کرتا ان کو، ناپسند کرتا ہے ان کو کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے کہ جو رزق دیا تم کو اللہ نے پاکیزہ حلال، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اس اللہ سے، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان لائے ہو، لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ مواخذہ نہیں کرتا تمہارا، نہیں کرے گا تمہارا، باللغو فی ایمانکم، ان قسموں پر کہ جو تم بغیر ارادے کے کھاتے ہو، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مگر وہ مواخذہ کرے گا تمہارا اس پر کہ جو تم پختہ ارادے سے کھاتے ہو، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس کھانے کی طرح کے جو ایوریج، اوسط تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے دینا پہننے کے لیے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کا آزاد کرنا، فمن لم یجد، جو ان میں سے کسی کو بھی نہ پا سکے، جس کو میسر نہ آئے، فالصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب کہ تم قسمیں کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار۔ جی اچھا وہ تو پہلے کی 11 بجے کی آئی ہوئی ہیں، آپ کا سوال پہلے بنتا ہے۔ سر یہ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی، ہم لوگ عام طور پہ اپنی زبان میں ایک دوسرے پہ فٹافٹ لعنت بھیج دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا۔ لعنت کر ہی اللہ سکتا ہے جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ اللہ کے اس فیصلے کا اعلان ہے کہ میں اب اس شخص کو یا اس قوم کو مزید موقع نہیں دوں گا، یہ میری رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ لفظ ہمیں اپنی زبان پر کبھی نہیں لانا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ کی رحمت سے
مایوس ہو جائیں. ہمیں غصہ آتا ہے, ہمیں بعض لوگوں کی برائیوں کو بیان کرنا پڑتا ہے, اسے ہمیں ہمیشہ بیان کرنا چاہیے دلائل کے ساتھ, شواہد کے ساتھ. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے سوائے غصے کے اور جذبات کے, جزاک اللہ, اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ چیز ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ایکسکلوسیو اللہ کی ڈومین ہے. اللہ نے کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے, وہ کرے گا, اس کا اعلان کر دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین, اللہ کا لعنت ہو ان کافروں پر, ان جھوٹ بولنے والوں پر. تو یہ ہماری زبان پر نہیں. جی سر, یہ جو کفارے کی جہاں پر بات کی ہے تو 3 یعنی آپشنز دیے ہیں, جی. ایک کھانا کھلانے کا, دوسرا کپڑوں کا, اور تیسرا غلام کا. جی سر, یہ غلام کو میرا خیال ہے آزاد کرانا کافی مہنگا ہوتا ہوگا اس زمانے میں بھی, تو یہ جی. استطاعت کے حساب سے ہے, ورنہ چیپ تو میرے لیے یہی ہے کہ میں کھانا کھلا دوں. یو رائٹ, تو بہت زیادہ ہو گئی. جزاک اللہ. ایسا ہے کہ چوائس ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی, اور یہ بات آپ کی بظاہر صحیح لگتی ہے کہ غلام کی آزادی یہ زیادہ مہنگی چیز ہوتی ہوگی, بٹ یو نیور نو کہ ظاہر ہے ان کے ریٹس فرق بھی تو ہوتے ہوں گے. مگر یہ ٹھیک ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ایکویولنٹ ہیں اپنے ویلیو میں. مگر بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آئیدر دس اور دس اور دس. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان ایسے کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ, اور وہ نہ ہو تو پھر وہ. تو اس میں چوائس دے دی ہے, جیسے کہ آگے چل کے کہا کہ اگر یہ تینوں ہی ممکن نہیں ہے تو پھر روزے رکھیں. یہ ہوا. سر, میں بڑی چھوٹی تھی, اس وقت عقل نہیں تھی, ایک ایسی قسم کھا لی, اب وہ بتانا بھی نہیں تھا کسی کو. مطلب اس وقت اسٹیج یہ تھی کہ اگر کھانا کھلانا ہوتا تو پیسے امی سے مانگنے پڑتے تھے, امی نے پوچھنا تھا کہ کیوں یہ اتنی سخاوت کیوں ہو رہی ہے, تو مجھے پھر روزے رکھ کے وہ بات پوری کرنی پڑی تھی. بڑا مشکل تھا 3 روزے رکھنا, ورنہ ہم سب کو آپ کھانا کھلا دیتی. یہ میں کہہ رہا کہ بڑا سادہ آسان ہے کھانا کھلانا, اٹس سمپلر. کیونکہ آپ کہیں دے دیں کسی کو, ہمارے یہاں تو اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے بہت سارے جگہیں ہیں جہاں غریبوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ چائے سماؤ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو. جی جی ابھی جو ذکر ہوا ہے برائی سے روکنا, شاید تو ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ہے کہ ہم لوگ نہیں کہتے, ہاں ہم نہیں کہتے ہیں تو جواب میں تانا اور مطلب حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیں سر, اس کے ساتھ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ پہلے جو میں نے کسی کو کہنا, پہلے میں دیکھ لوں کہ وہ میرے میں تو نہیں, لیکن کتنا بھی آپ کر کے کسی کو کہیں تو وہ بڑے برے حالات, بڑے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کہنا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. مطلب یہ کہ اگر کوئی سڑک پر کوئی گاڑی چلا رہا ہے غلط طریقے سے تو پولیس والا ہے ٹھیک کرنے کے لیے, آپ تو پولیس والا نہ بنے نا. کسی اور کے گھر میں کسی کی بیوی, کسی کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ ان سے تو بات کر سکتے ہیں, مگر براہ راست اس کو نہ کہیں, اس لیے کہ وہ بجا طور پر آپ سے کہے گا جی کہ ہو آر یو. سو اس میں یقیناً اپنی جگہ دیکھنی چاہیے. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا, یہاں بھی یہ الفاظ ہیں, ایک دوسرے کو نہیں روکتے. ایک دوسرے کو روکنے سے مراد یہ ہے کہ جن سے آپ کا تعلق ہے, جو قرآن نے کہا نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کیا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. ہم سب کا ایک دائرہ ہے, ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں, ہمارے کچھ دوست ہیں, ہمارے کچھ کولیگز ہیں, ہمارے کچھ سبارڈینیٹس ہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن سے ہمارا براہ راست تعلق بنتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, تواصوا بالحق تواصوا بالصبر, اصل میں اسی دائرے میں
دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارا کسی کو روکنے کا انداز دھیما ہونا چاہیے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کی بہتری مصلحت کو پیش نظر رکھیں حکمت کے ساتھ، نہ کہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائیں. جو قرآن نے کہا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے نا. یا نہیں یہ بیٹے یہ زبان نہیں بولتے، پلیز میری جان آج سے میرے سے وعدہ کرو، یہ کوئی بات آپ کرنا چاہیں، لیکن آپ چیخ کے اس کسی کو کہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک مقام ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ مقام ہوگا کسی ایڈمنسٹریٹر کا کہ جس میں آپ پبلک میں کوئی چیز کہ جو انڈیزائربل ہے اور کسی کو اس کی اتھارٹی ملی ہوئی ہے، تو اس وقت آدمی یہ کہہ سکتا ہے جیسے یہ جو رضا سنان کی کتاب ہے on Jesus, how far is it true? اور اس میں کئی ایسی باتیں جو کہ انہوں نے کبھی سنی نہیں، کبھی کہ بھائی حضرت عیسیٰ کے بہن بھائی بھی تھے. دیکھیں بس میں نکل رہی ہوں سر، یہ آپ کے پاس ہی ہے. اوکے جی، دیکھیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو معلومات قرآن سے اور بائبل سے معلوم ہوتی ہے وہ تو وہی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وضاحت کے ساتھ کہ وہ ایک ورجن تھی، ان کا کسی سے نکاح نہیں ہوا، اور مسیح علیہ السلام ایک معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خاص خصوصی فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہوئے. اب وہ جو ایک قصہ ان کے ہاں جو چل پڑا ہے اور جو بیان ہوتا ہے بائبل میں بھی، جوزف دا کارپینٹر، وہ قرآن مجید نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. اس وجہ سے ہم اس طرح کی کسی چیز کو نہیں مانتے. باقی رہی ہسٹوریکل جو بیانات ہوتے ہیں، دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ہیر سے کی بنیاد پر ہوتی ہے. اصل میں ایک بڑی مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں کتاب میں پرنٹڈ فارم میں آ جائے تو سم ہاؤ وہ اوتھینٹک ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی آتھر اس کا ویل نون ہو تو لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں. جیسے وہ جو ہیزلٹائن جو ہے اس نے وہ لکھی کتاب، اور لوگ کہتے ہیں یہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا. ایک دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے سم ہاؤ کانسیپٹس تو ذرا بڑے وہ ہوتے ہیں، ویگ سی چیز ہوتی ہے، وہ گرفت میں نہیں آتے. سٹوریز آدمی کو اپیل کرتی ہیں، اور جب آپ نے کوئی سٹوری سنی، کوئی واقعہ سنا، کوئی ڈسکرپشن اس طرح کا، تو آدمی کہتا ہے کہ یہ تو پھر ایسا ہی ہوگا. سو آنیسٹلی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم کو اگر کوئی انہوں نے ٹھوس دلائل پیش کی ہیں تو ان کو پڑھ کے اینالائز کرنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریفرنسز بھی دیے ہوئے کتابوں کے جس میں لکھا ہے کہ مطلب the most that stuck in my mind was that he had brothers and sisters which we had never heard of, and one of his brothers was one of his 12 disciples. دیکھیں وہ جو جان جو ہے، so I don't know کہ وہ کیا جو ان کے ریفرنسز بھی ہوتے ہیں، جی ظاہر ہے کہ کہیں سے ہیر سے کسی نے لکھا، اب انہوں نے ان کو کوٹ کر دیا، تو اب دیکھنے میں تو بڑی ایک اوتھینٹک چیز لگتی ہے کہ ایک ہسٹورین نے دوسرے ہسٹورین کو کوٹ کیا ہے. مگر دا کوشچن از کہ یہ جنہوں نے ان دا فرسٹ پلیس لکھا ہے وہ کہاں سے لیا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حدیث پر کام ہوا وہ بڑا قابل قدر ہے، اگرچہ کہ اس میں بھی پرابلمز ہیں. یقیناً کوئی بھی انسانی کام پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر ہمارے ہاں یہ اہتمام کیا گیا
کہ جتنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس میں چین آف نیریٹوز مینشن کی ہے. یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی یونیک چیز ہے. یعنی ہمارے ہاں آپ غور کریں کہ حدیث کے معاملے میں اب یہ بات طے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کوٹ کرتے ہوئے کوئی آپ بات بیان نہیں کریں گے جب تک کہ یہ نہ بتائیں کہ یہ کس کتاب میں ہے، اور وہ کتاب والا پھر آپ کو بتائے گا میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور انہوں نے حضور سے سنا. اور پھر مزید یہ جو چین ہے اس پر پورا لٹریچر ہے کہ یہ جو اے تھے نیریٹر، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، بی کا کیسا تھا. اس میں اختلاف بھی ہے، اس میں پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے بات کو پریزنٹ کرنے کا. یہ اتنا سائنٹیفک ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اس کا اتنا روب ہوا، انہوں نے کہا جی اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایگزیجریشن ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہسٹری سچی بات ہے کہ آخری درجے تک وہی ٹھیک ہے جو اللہ میاں نے بیان کی ہے، باقی سنتے رہیں گے ہم. بلکہ تھوڑی سی وضاحت ہوئی قسم والی بات ہے کہ جس طرح ایک روٹین میں اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے قسم سے میں نے یہ بات نہیں کی، یہ بھی اسی اس میں آ گئی. نہیں، یہ وہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہارے غیر ارادی قسموں پر. ہیونگ سیڈ دیٹ obviously ہمیں اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، ہماری زبان پہ یہ نہ آئے. مگر آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس پہ نہیں دوں. کئی دفعہ ایسی سچویشن ہو جاتی کہ کوئی آپ کا یقین نہیں کر رہا، تو اس وقت آپ پھر مجبور ہو کے قسم کھا ہی رہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے. دیکھیں وہ تو خیر پھر آپ نے قسم کھائی نا، یعنی اس میں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس قسم کا تو مطلب ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں، کہہ رہی ہوں. اس میں آپ نے کوئی وعدہ تو کیا نہیں ہے. وہ اگر آپ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کسی کو اعتماد دلانے کی نہیں کہتے ہیں، مگر سچی بات ہے کہ وہ بھی نہیں کہنا چاہیے. ان کو کہیں کہ اگر آپ کو میری زبان پہ اعتبار نہیں ہے تو میری قسم پہ کیسے ہوگا. اسی کی اگلی سٹیج پھر ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر آ کے کہتے ہیں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں. اللہ رحم کرے، بس اللہ ہی رحم کرے، اللہ رحم کرے. نہیں ایک تو ویسے ہی ایک عجیب سی بات ہے، لیکن مگر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر پارلیمنٹ میں بائبل پہ اور بعض جو مسلمان پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا. وہ اصل میں ظاہر ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھانے کا ہی ایک سمبولک طریقہ ہے، جو سچی بات ہے کہ اس کو بہت انکریج نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے بہت کافی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز موجود ہے سامنے تو ایک روپ پڑتا ہے اس کا، اور مگر بڑی مشکل چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. آدمی کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سر کسی وقت ارادہ نہیں ہوتا جھوٹ بولنے کا، جھوٹ بول دیتا ہے وہ بولے. دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ اگر انسان کی زبان سے جھوٹ نکل گیا تو انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، اور آئندہ اس سچویشن کو انسان اوائڈ کرے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں پھنس جاتے ہیں کہ جس صورتحال میں پھر آپ جھوٹ بولنے کے معاملے میں پریشر میں آ جاتے ہیں. تو آدمی کوشش کرے کہ خاموش رہے اور ایسی سچویشن میں نہ آئے. آپ اگر پلاننگ کریں نا اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں اس میں. جی سر ایک فرینڈ ہے تو وہ کچھ ناراض ہے تو وہ کہتی کہ میں بولنا ہی نہیں ہے، بات نہیں کرنی ہے. تو
अब दिल बड़ा दुखी होता है कि भाई बात क्यों नहीं करनी, क्या बात, तो उस मामले में सब्र किया जाए या बस चुप कर, सबर, दुआ। वही दुआ सब होता है। और नंबर 3, अगर कोई तीसरा बंदा ऐसा है कि जो ये आपके दरमियान मुसालहत कराने के लिए तैयार हो जाए, कोई भी ना डालना भी नहीं चाहती वो मेरी फ्रेंड, तो मेरा ख्याल है सबर ही करना चाहिए, सबर करना चाहिए। तो फिर उनका फेल हो गया। अल्लाह ताला वक्त लाते हैं फिर बाज़ औक़ात, आजमाइश ना आए। हाँ वो उस नहीं, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ वक्त लगता है फिर सूरत हाल ठीक भी हो जाती है, तो इसमें टाइम भी लगता है बाज़ औक़ात। जी अब वो मेरी फ्रेंड कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँ। ठीक कहती है। जब ठीक हो जाऊँ फिर मैं तुझे बात करूँगी। अच्छी बात के लिए नेक मसलहत के तहत भी अगर झूठ बोला जाए, हालात बहुत बेहतर हो सकते हो, सब कुछ बड़ा अच्छा होता हो, तो फिर भी हालात ठीक आपके झूठ ने करने या अल्लाह मियाँ ने करने, ये सवाल है ना। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। वजह ये है कि आपने थोड़ी देर के लिए हालात अच्छे किए तो बाद में क्या होगा, बाबरकत नहीं होती चीज़, झूठ बोल के आपने कर बोलना ही नहीं चाहिए। सर एक मेरा वो पर्सनल क्वेश्चन था कि नाम का इंसान की पर्सनैलिटी पे असर होता है, बहुत देखभाल के नाम रखना चाहिए या इसकी कोई अहमियत नहीं है? असल में एक उसूल समझ लें, बाकी जो दीनी मामलात के अलावा कुछ चीज़ें हैं वो तो मैं नहीं जानता। उसूली बात यह है कि मैंने अपने बेटे का नाम एक ख़ास नाम रखा, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो तो अभी पैदा हुआ है, तो उसके ऊपर मेरी गलती का असर कैसे हो सकता है, इल्ला ये कि वो बड़ा होके मेरी गलती को ओन करे, यू नो। सो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ हमें नहीं बताई गई, सिवाय इसके कि आप देखें ना, ये जितने भी नाम हैं सहाबा और सहाबियात के, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, फातिमा, आयशा, ये सारे नाम जिसको हम कहते हैं ना प्री इस्लामिक हैं। यानी ऐसा नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होनी शुरू हुई तो आपने फरमाया कि आइए जनाब अब जरा नाम अपने ना इस्लामी कर लें। सिर्फ चंद वो नाम के जो मुशरिकाना थे उनको बदला गया, अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल लात, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला बन गए। यानी ज़ाहिर है कि लात उज़्ज़ा का बंदा, ये तो मुशरिकाना नाम है ना, ये नहीं होने चाहिए। बाकी जो भी आप नाम रखें, अब अक्सर नाम जो हमारे यहाँ अरबों के यहाँ हैं वो मफ़हूम, आजकल हमारे यहाँ लोग देखते हैं उसका मफ़हूम क्या है, उनके यहाँ ज़्यादा ज़ौक़ ये था कि उसकी आवाज़ कैसी, यू नो, मफ़हूम को ख़ास नहीं होता। सलहा किसी झाड़ी का नाम है, फना किसी यू नो बकरी का नाम है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ क्या है कि वो एक उसके अंदर एक साउंड इफ़ेक्ट है उसका, एक नाम बन जाता है, पुकारने में अच्छा लगता है, बट दैट्स इट। तो हम अब उन बुज़ुर्गों के नामों पर अपने अपने बच्चों के नाम रखते हैं, ज़ाहिर है उन बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक़ की वजह से। मगर हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर है कि क्या खूबसूरत नाम रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, हसन, हुसैन, तो मफ़हूम में भी बहुत खूबसूरत है। और हुज़ूर का कितना खूबसूरत नाम है, मोहम्मद, अहमद, यानी जिनकी तारीफ़ की गई, यू नो। मगर आम तौर पर ऐसा नहीं हुआ। सर कहते हैं मोहम्मद नाम नहीं रखना चाहिए, ये सब कॉन्टिनेंट का मामला है, बाकी दुनिया में बहुत नाम है। सर नाम तो फिर ज़ौक़ के साथ बदल देते हैं ना वो, मतलब नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, गुजारिश ये है कि इब्राहिम रखना चाहिए, फिर तो किसी का भी रखना चाहिए, ना मूसा रखना चाहिए ना ईसा रखना चाहिए। ये हमारे यहाँ एक सब कॉन्टिनेंट का खुसूसी ज़ौक़ है। हमारी फैमिली में तो बहुत है मोहम्मद। अच्छा, मैं आपको बताऊँ उसमें एक और बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ आम तौर पर बरकत के लिए वो शुरू में मोहम्मद आ जाता है, मेरा के उधर मोहम्मद खालिद ज़हीर। अब भाई या तो आपने रखना है तो ठीक तरह रखें, वो क्या होता है वो आखिर में एम रह जाता है, एम खालिद ज़हीर, ये तो कोई बात ना हुई। ये मतलब
آپ نے رکھنا ہے تو ٹھیک طرح سے رکھیں، ورنہ آپ نے رکھا ہے اس کے لیے برکت کے لیے اور اس کو پھر آپ بولتے بھی نہیں ہیں۔ سر لیکن وہ امریکہ میں تو نام وہی ہو جاتا ہے، جیسے میرے داماد کا نام جی محمد جی سلمان علی ہے، جی جی تو اس کو محمد علی کہتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، سلمان کھایا گیا ہے۔ رائٹ، وہ ہمارے ہاں وہ 3-4 ہے نا، ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو میرے بیٹے کا نام سلمان ہے، سب کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا جلالی نام ہے، اور ویسے وہ ہے بھی ذرا، تو میں نے کہا اس کا نام میں چینج کر دیتی ہوں، ہو سکتا ہے، میں نے کہا میں نہیں کرتی، ہو سکتا ہے سلمان کو بڑے ہو کے معلوم ہوا ہو کہ یہ نام جلالی ہے تو میں جلالی کیوں نہ ہوں۔ آپ ابھی شکر کریں، کوئی نہیں یہ نام ہمارے ہاں جو نام ہوا کرتے تھے وہ تو اگر آپ بزرگوں کے جو علماء وغیرہ کے، وہ 2-3 لائنوں میں آتے تھے، ابو عبداللہ فلاں، پتہ یہ نہیں پتا اصل نام کدھر ہے۔ تو اب ہمارے ہاں 3 نام، میرا خیال ہے 2 کا فیشن ہو گیا اب عام طور پر، مگر 3 بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک وہ بھی ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے۔ ہاں نہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے، وہ مراد آبادی، جے پوری اور دہلوی، جی کلچرل چیلنجز کے حساب سے we have many. جی I think, اگر elderly کا ہوتا ہے کہ جی کلچرلی اتنے سالوں سے وہی کر رہے ہیں، اٹس ہرٹنگ سم ون تیرے طریقے، تو اس میں صبر کا مطلب کیا ہے؟ اٹس ویری کنفیوزنگ۔ نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، بزرگوں کی عزت اور احترام یہ ضروری ہے، اور جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ احترام کا مستحق ہے، مگر احترام میں قطعاً ان کی غلط بات ماننا شامل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کہیں آپ کی اسٹریٹجی، ٹیکنیک، کہ کیسے آن دا ون ہینڈ آپ کو عزت احترام بھی کرنی ہے اور ان کی غلط بات بھی نہیں ماننی۔ یہ ہے جس کو آپ صبر کہیں یا جس کو آپ تیاری کہیں، یہ بڑی ضروری ہے، اور پلاننگ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں میں پھر آدمی اپنی اصلاح کرے، مگر دونوں چیزیں سائملٹینیس۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیفوں پر تکلیفیں جھیل کر، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں، انشکر لی ولوالدیک، تو تم شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی، وَإِن جَاهَدَاكَ، مگر اگر وہ تم سے جھگڑیں اس بات پر، ان تشرکا بی ما لیس لک بہ علم، کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی ایسے کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، کوئی دلیل ہی نہیں، فلا تطعہما، تو ان کو کہا مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، مگر ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو، واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو اس کے راستے کی کہ جس نے میری طرف رخ کر لیا، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تم کو بتا دوں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ بیلنس ہم کو بتایا گیا ہے، ہم نے ان کی بات جو غلط ہے وہ نہیں ماننی، لیکن اس کے باوجود صاحب ہما فی الدنیا معروف، اور یہ اب آپ صحیح سوال اگلا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ بالکل ہے، تو یہی تو آزمائش ہے۔ دونوں راستے باقی جو ہیں وہ خطرناک ہیں، ایک یہ کہ جو غلط کام کہہ رہے ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، یہ دونوں نہیں کرنے آپ نے۔ تو ان دونوں ایکویشنز کو جب آپ سائملٹینیسلی سالو کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ یہ آئے گا کہ تمیز تہذیب سے کہ نہیں، امی آپ کو میں کچھ کھلا دوں، ابا آپ کو میں کچھ دے دوں، نماز تو میں نے پڑھنی ہے۔ اگر بہت ان کو غصہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، آپ کہیں چھپ کے پڑھ لیں، یو نو۔ اسی لیے میں آ رہا ہوں، جان بوجھ کے میں
it's more of के इस्लाम के बारे में नहीं, रास्ते पे नहीं, it's about different things which everybody knows कि वो सही नहीं है या वो नहीं करना चाहिए, but out of respect आप सबर भी नहीं कर सकते because you know it's harming someone else. So it's more of that कि उसमें फिर वो देखें, ये जो शिर्क है ना, ये तो एक उसमें मिसाल है। हुजूर का इरशाद है, ला ताता मखलूकिन, मखलूक में किसी की इताअत नहीं की जाएगी फी मासियतिल खालिक, जिसके नतीजे में खालिक की नाफरमानी। तो किसी को तंग करना, अगर बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि उसको तंग करो, तो आप उनको कोई लतीफ़ा सुना दें, आपका मैं आपको पैर दबा दूं, आप खाना आपको क्या पसंद है, आपको टाल मटोल कर दें, मैं ये मुंह पे कहने की क्या ज़रूरत है, जब आपको मालूम में गुस्सा आएगा हमको, कोई और बात कर दें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक ख़ास रिश्ता या एक ख़ास उम्र ऐसी होती है कि जो समझाने वाली नहीं होती। हम जो है ना बच्चे, खैर बच्चे क्या, अब तो हम बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो एक गलती करते हैं कि बड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये देखा कि बाज़ औक़ात बच्चों को भी समझाना जो है काउंटर प्रोडक्टिव होता है। बाज़ उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल शायद उनको बात समझ में आ जाए। इसलिए कि जब आप ये देखें कि दूसरा बंदा इरिटेट हो रहा है, तो व्हाट डू यू वांट, आप दूसरे को बागी करना चाहते हैं। सो यू नो, कोई तरीका, कोई समझदारी का, कोई दूसरे से मशवरा करें, लुक एट द प्रॉब्लम, लुक एट द सर्कमस्टेंसेस, आप देखिए उनका कैसा मिजाज है, क्या कुछ हो सकता है। यही स्ट्रगल है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम करें, और हम फिर रास्ता इसमें निकालें कि कौन सा बेहतरीन है। एंड आई एग्री कि बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो दुनिया में कौन सा अच्छा काम है? नहीं, आई थिंक मेरा सिर्फ था कि वो सबर की भी डेफिनेशन में चेंज कंटेक्चुअली। नहीं, सबर, सबर का मतलब है साबित कदमी, स्टेड फास्टनेस, टू रिमेन स्टेड फास्ट in the wake of difficulties, oppositions and temptations. सर चाय आप बनाएं? नहीं, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैं तो सबर का मतलब ये नहीं है कि आप डोसाइल होके, पैसिव होके बस बैठ जाएं, बर्दाश्त करें। वो तो मजबूरी है। जब मैं बोल नहीं सकता, जब मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तब मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये सबर नहीं है। तो उस पे फिर वो आ जाता है कि rudeness नहीं, but it's like equated to being rude when आपकी वो नियत नहीं होती, but वो आ जाता है कि rudeness और या सबर या rudeness, be quiet or it's being। देखें, आपको अपनी कोशिश करनी है, and keep asking yourself, am I doing enough? आपको जानबूझकर कोई ज्यादती नहीं करनी, मगर आपने अपनी इम्कानी हद तक कोशिश कर ली। दूसरी जानिब रवैया इतना अनरीजनेबल है कि आपको मौका ही नहीं मिल रहा, तो आप बस बता दें अपने आप को, जी मैं आई हैव बीन ट्राइंग टू डू एज बेस्ट एज आई कैन, और आइंदा भी मेरी कोशिश रहेगी। वहाँ अल्लाह करे नतीजा निकल आए, लेकिन मैं ये तो नहीं अब कर सकता कि मैं उनके कहने पर किसी दूसरे के साथ ज्यादती करूं, किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाऊं। दिस इज नॉट पॉसिबल। यही वो चीज़ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये भी नहीं अनिल मुनकर में आएगा। बाज़ औक़ात नहीं अनिल मुनकर आप करते हैं खामोश रह के, कि आप ये कह रहे मैं आई कांट डू इट, सॉरी। बेशक उस मौके पे आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, आई एम सॉरी, क्योंकि आपने तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तकवे के कामों में आप ताउन करें, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नाफरमानी और सरकशी के मामले में ताउन ना करें। डॉक्टर साहब, ये फजर की नमाज अगर सनराइज के बाद कितनी देर बाद पढ़ सकते हैं? आप जब सन राइज कर ले, यानी जो सन का बॉल का कोई हिस्सा
ہورائزن کے نیچے نہ ہو. جیسے ہی پوری بال باہر آ جائے تو فجر کا یعنی تو سجدہ پھر آپ کر سکتے ہیں اور پھر پڑھ لیں اس کو. چلیں سبحانک اللہم و اشہد ان لا الہ الا انت. ذرا لیٹ اٹھتے ہیں نا تو وہ